بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ افغان چوکیوں کے بارے میں اور افغانستان کے لوگ جو ہیں جو طالبان ہیں وہ کس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 32 کلومیٹر پاکستان فوج افغانستان کے اندر گھس گئی اور وہ اپنے بائکس اور وہ کیسے جنگجو ہیں جو اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگے، اپنے بائکس چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میں تو وہ فوٹیجز دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ جہاں نماز پڑھ رہے تھے نماز چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے جو اپنے مقصد میں بڑا کلیئر ہوتا ہے نا، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں اور اس کا صلہ مجھے جنت ہے، وہ حضرت علی کی طرح، امام حسین کی طرح ڈرتا ہے۔ اور جو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ اسرائیلی فنڈنگ ہے، بھارتی فنڈنگ ہے، چوری کا پیسہ ہے، سارے کا سارا لوٹ مار ہے، افغانستان کی قوم کا پیسہ ہے جہاں سے ہم نے لوگوں پر اپنی حکمرانی کرنی ہے، تو پھر وہ اسی طرح بھاگتے ہیں۔ بہرحال افغان طالبان کی جانب سے پاکستان چوکیوں پر اب یہ چیک کریں، مجھے یہ جب میں نے خبر پڑھی نا تو میں تقریباً کوئی 15 منٹ ہنستا ہی رہا۔ میں نے کہا یار یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان چوکیوں پر قبضہ کریں گے؟ پاکستانی چوکیوں پر قبضہ کرنے کی تمہاری جرت، حیثیت نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں جو ہمارے وزیر اطلاعات نے بھی بتائے ہیں۔ افغان طالبان کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ضلع تنائی میں افغانستان پاکستان سرحد پر شدید جھڑپیں ہوئی ہیں اور افغان طالبان نے کئی پاکستانی فوجی چوکیوں پر خواب میں قبضہ کر لیا۔ خواب میں خود کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں قبضہ کر لیا، بہرحال خواب میں بھی نہیں ہوگا، خواب میں بھی ڈر جائیں گے۔ جھڑپ کے دوران دشمن کی فائرنگ کی جوابی کارروائی میں 20 افغان طالبان ختم۔ یہ مستند اطلاعات ہے۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی کی وجہ سے یہ میں ساری وہ پریس کانفرنس ہے جو انہوں نے کی ہے، اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ افغان فورسز کی 286 چوکیاں تباہ ہوئی ہیں جبکہ 44 پر پاکستانی سیکورٹی فورسز نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ گھس گئے ہیں، گھس کر مارنا اسے کہتے ہیں بچو۔ تم ہمارے گھروں میں آتے تھے۔ آج میں ایک جگہ پر تھا تو جنرل ناصر جنجوا صاحب جو بلوچستان کے سابق کور کمانڈر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محبت سے دنیا فتح ہو جاتی ہے، محبت سے آپ جابر بندے کو بھی نا اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، یا وہ آپ کو دل دے دیتا ہے۔ محبت سے دنیا فتح کی جا سکتی ہے مگر نفرت سے کچھ نہیں ہوتا لالا۔ تو یہ جو افغان طالبان ہیں، انہوں نے نفرت کا پورے خطے میں جو بازار گرم کیا ہے، اب اس کا انہیں جواب مل رہا ہے۔ پاکستانی فورسز، پاکستانی قوم، پاکستانی نیشن، پاکستانی حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہم اپنے افغان ہمسایہ ملک جن کو ہم نے 40 سال تک پالا، ہم ان پر فائر کھولیں۔ افغان طالبان جو 2020 میں آئے وہ پاکستان کے توسط سے آئے، پاکستان کبھی نہیں چاہتا تھا۔ میں اس وقت کوئٹہ کے اندر موجود ہوں، یہاں پر یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت موسم ہے، بارش ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی، تو ان سے بات کر کے تو اب مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ویسا ہو جاؤں گا۔ بہرحال وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نمک حرام ہیں، انہوں نے ہمیں اس نہج پر لے کر آئے کہ انہیں چپیڑیں ماری جائیں۔ اب چپیڑیں پڑ رہی ہیں تو کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے کوئی ایسا ملک ہے ہی نہیں ہے جو ان کی داد رسی کرے یا ان کی بات پاکستان فورسز کے خلاف سنے۔ بہرحال افغانستان کے اندر تقریباً، اب میں آپ کو یہ تھوڑا اگر میں آپ کو دکھا بھی دوں، یہ جی کوئٹہ ہے اور کتنا پرسکون ہے، جس کے بارے میں یہ نیریٹو بنایا جاتا تھا کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے، اور مطلب آگ لگی ہوئی ہے، پور امن۔ میں ایک جگہ پر موجود ہوں اور اتنا پرسکون ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بہرحال افغانستان کے اندر 81 دہشت گرد اور صورت کاری کے مراکز کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا اور پاکستان سیکورٹی فورسز مکمل طور پر چوکس اور مستند ہے۔ یہ ساری میں نے آپ کو ایک اپڈیٹ دینی تھی۔ بارش کافی تیز ہو رہی ہے، میں جلدی اپنے سارے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، ساتھ میں تھوڑی آپ کے ساتھ آج واک بھی کروں گا اور آپ کو جتنا ہو سکے میں آپ کو کوئٹہ کی خوبصورتی دکھاؤں گا۔ پر امن شہر ہے الحمدللہ، پاکستان کا ایک عظیم شہر ہے اور اس شہر سے بہت ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، بڑی تاریخ ہے اس کی۔ بہرحال دوسری طرف میں نے جو خبر آپ کو دینی تھی وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح وہ مر رہے ہیں، اس وقت تڑپ رہے ہیں اور دنیا کے ممالک کو بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، کوئی ان کا نیریٹو بائی نہیں کر رہا۔ دوسری طرف پاکستان کا جو ڈنکا ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت بج رہا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ کیسے بج رہا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان نے جو کوشش کی تھی نا، پاکستان کے وزارت خارجہ نے
جو کوشش کی تھی، اور اس کے بعد پاکستان کے وزارت خارجہ سے لے کر جو پاکستان کی آرمی چیف ہیں، وزیر اعظم، اس کوشش کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر وزیر خارجہ ایران اور جو امریکن وزیر ہیں ان کے درمیان ایک رابطہ ہوا ہے، اور وہ رابطہ پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ باضابطہ طور پر پہلا فون پر بات بھی ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ پاکستان کے اندر اور باہر تڑپ رہے تھے اور اس بات کے اوپر بڑا جیلس ہو رہے تھے، ان کو مزید جیلس ہونے دیا جائے، کیونکہ ان کا جیلس ہونا مزید بنتا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ دن دگنی اور رات چگنی جو ہے وہ ترقی کرتا رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے، اور وہ ہوتے رہنے ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہے تو ہم ہیں۔ تو میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے اس بڑی کامیابی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ کہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور میں نے یہاں جو بالکل سرحد پہ جا کر دیکھا ہے، جو لوگ ہیں جو ایران اور بلوچستان کی سرحد پر رہتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کی ہیں، وہ جس طرح آرمی چیف اور ہمارے سیکورٹی فورسز کی تعریف کر رہے ہیں، میں آپ کو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بارش کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا آگے آنا پڑا۔ ہمارا یہ پورا کنوے ہے جو ہمارے ساتھ ہے، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، صحافی ہیں، ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، پورا بلوچستان دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی دکھائیں گے۔ تو میں نے جو وہاں پر لوگوں کی محبت بارڈر کے اوپر دیکھی ہے نا، کہ خدا را پاکستان نے جو کام کیا ہے مزید کریں، مزید کریں، امن کے سفیر بن جائیں۔